اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت 129 ترجمہ ہے، اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد میں ایک رسول کے بھیجنے کے لیے مانگی اور اس کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوں، اور یہ دعا قبول کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں ان کی بھی ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ پہلے کچھ لغات سن لیجئے۔ یتلو علیہم آیاتکا، یعنی کہ جو رسول آئیں گے وہ تلاوت کریں گے لوگوں کے لیے آپ کی آیتوں کی۔ تو یتلو جو ہے یہ مصدر تلاوتن سے مشتق ہے، ڈرائیوڈ ہے، اور تلاوت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اتباع اور پیروی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور پہلے آسمانی کتابوں کی پڑھنے کے لیے بھی بولا جاتا تھا، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کی پھر پوری اتباع بھی کرے، اور اس میں الفاظ میں کوئی کمی بیشی کی کسی کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو پڑھنے کو ہم تلاوت نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب سے تو مطلب قرآن مجید ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے لوگوں کو، اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، مثلا حق بات پر پہنچنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، علم اور حلم وغیرہ، مگر یہاں پر صحابہ کرام کی جو قرآن کی تفسیر ہیں اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر حکمت کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی پیروی ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو سنت زندگی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو لفظ ہے یزکیہم، یزکی کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک کرنا، چاہے ظاہری پاکی ہو یا باطنی پاکی ہو۔ یہاں پر بھی ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں مراد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار وابعث فیہم رسولا، کہ آپ میری اولاد میں سے ہی رسول بھیجیے، ایک رسول بھیجیے جو ان کو تلاوت کر کے سنائے اور قرآن اور سنت کی تعلیم دے، اور ان کے تزکیہ نفس کرے، ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے دور کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ سعادت اور شرف انہی کو حاصل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے آئیں۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ اور فیہم کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو اٹھائیے، مبعوث کیجیے۔ تو جب انہی لوگوں میں سے رسول آئیں گے تو پھر لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے اور ان پر ان کی بات ماننا بھی آسان ہوگا۔ تو اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمانے میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی اس وقت ہو چکا تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا جو خمیر ہے وہی ابھی تیار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں گا، اور یہ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، جو کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کی آیت ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں جو میری والدہ ماجدہ ہیں ان کے خواب کا مظہر ہوں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو خواب آیا تھا کہ جب ان کو حمل تھا کہ ان کے جو ہے ایسا نور نکلا ان میں سے کہ جس سے شام کے جو محلات تھے وہ جگمگا اٹھے۔ تو یہ نشانی اس پہ تھی کہ یہ جو بیٹا ہے یہ یعنی شام کے محلات کو یعنی فتح کرے گا، یعنی وہاں پہ دین پہنچ جائے گا اور وہ فتح ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں فرمائیں۔ تلاوت کا جو تعلق ہے، یتلو علیہم، تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمْ یہ تعلیم کا تعلق جو ہے وہ معنی کے ساتھ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں الفاظ کے۔ یہاں پر تلاوت کو الگ
ایک ذکر کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید میں صرف معنی مقصود نہیں ہیں بلکہ الفاظ بھی اتنے ہی مقصود ہیں جتنے کہ معنی مقصود ہیں. لہٰذا اگر قرآن کی اردو میں ترجمہ کیا جائے یا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن وہی عربی کے الفاظ ہیں جن کو ہم قرآن کہتے ہیں. صحابہ کرام عربی زبان سے بخوبی واقف تھے، تو ان کے لیے تلاوت کا تو کوئی معنی بنتا نہیں تھا، کیونکہ تلاوت تو وہ کر سکتے تھے، اور ان میں ایسے بھی عربی دان تھے جو بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت میں اونچا درجہ لیے ہوئے تھے، اور شعراء بھی تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے تلاوت کا معنی رکھنا یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف بتانا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں صرف معنی مقصود نہیں ہے بلکہ الفاظ بھی بہت زیادہ ضروری اور اتنے ہی مقصود ہیں. دوسری کتابوں میں الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، معنی سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کو بھی یہ بات سمجھانی تھی کہ الفاظ بہت زیادہ ضروری ہیں اور معنی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگرچہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ ایک نظام عمل، ایک زندگی کا نظام عمل دینا تھا جو قرآن نے دیا، لیکن پھر بھی اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اس میں یہ بات بھی ہے کہ صرف قرآن مجید کے الفاظ رٹنے سے جو ہے وہ اس صرف الفاظ رٹ لینا اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے اور گمراہی کا راستہ ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے الفاظ بھی بہت ضروری تھے، چنانچہ تلاوت کے معاملے میں صحابہ کرام جو تھے وہ عام طور پہ ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم فرما لیتے تھے. لہٰذا اسی طرح قرآن کی 7 منزلیں مقرر کی گئیں، اور کچھ صحابہ کی تو خواہش ہوتی تھی کہ اس سے بھی زیادہ جلدی ختم کر لیا جائے، لیکن عمومی طور پہ ایک ہفتے میں صحابہ قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ صرف قرآن کو رٹنا، قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا یہ بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، اور صرف اسی پہ اکتفا کر لینا اور معنی چھوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. دوسری بات تعلیم قرآن ہے، تو صحابہ کرام چونکہ عربی زبان کے ماہر تھے اور ان جیسا ماہر کوئی ہو بھی نہیں سکتا کسی زمانے میں، لیکن ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر اور تعلیم سکھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض عربی زبان سیکھنے سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. جیسے دنیا میں ہم ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے، اسی طرح قرآن کی عربی جان کر تو ہم قرآن کے مفسر نہیں بن سکتے. یہ گمراہی کا راستہ ہے. ورنہ تو اس زمانے کے بھی بہت بڑے بڑے کفار جو عربی زبان کے بہت زیادہ ماہر ہیں، شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہم قرآن کا مفسر کہنا شروع کر دیں گے الیاذ باللہ، کیونکہ ان کو قرآن کی عربی آتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی قرآن کی جو تعلیم ہے اس کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ محض خود سمجھنے کی کوشش کرے گا اور علماء کرام سے، مفتی کرام سے جو مفسر قرآن ہیں، اور ان سے رہنمائی نہیں حاصل کرے گا، اپنی عقل پہ ہی قرآن کو سمجھے گا، تو وہ گمراہی کا راستہ ہے. اس طرح تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی اپنی عقل سے قرآن کو سمجھ لیتا. اس لیے استاد کے بغیر جو ہے، جو کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے صحابہ کے، اور آگے پھر صحابہ استاد بنے تابعین کے، پھر تابعین استاد بنے تبع تابعین کے، تو یہ سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بھی سکھائی، اور اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا، وہ تو صراحتاً وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ اس میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے. لیکن اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یعنی حکمت کو محفوظ کرنے کی بھی ترتیب بنائی. تو اصول حدیث کا پورا ایک جو ہے عنوان جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس پہ سینکڑوں ہمارے اسلاف نے محنت کی. اور اب کوئی بھی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے گھڑتا ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے الحمدللہ. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طالب علم ہونا ضروری ہے سنت کا اور قرآن کا. اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھوں اور قرآن کے معنی سیکھوں، قرآن کا پڑھنا سیکھوں، تو اس کے لیے دین میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اور ایسا شخص جو ہے شیطان کے شکنجے میں آ سکتا ہے. تیسرا مقصد یہ بتایا کہ تزکیہ نفس ویزکیہم، یعنی کہ ظاہری اور باطنی نجاست سے وہ جو رسول ہیں وہ لوگوں کو پاک کریں گے. تو ظاہری نجاست سے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا مطلب ہے، اس سے تو پاک کرنے کے بھی اسلام نے وضاحت کی ہے. اور باطنی نجاست کا مطلب ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے،
اور دیگر بیماریاں ہیں ان سے اپنے دل کو خالی کیا جائے اور کسی شیخ اور مربی کی مجلس میں جا کے اپنی تربیت کی جائے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بیماری شرک کی بھی ہے کہ کسی غیر اللہ پر اعتماد کلی کر لینا الیاذ باللہ، یا اعتماد جزوی بھی کر لینا، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا قبر پر جا کر یہ سمجھنا کہ واقعی میں یہ قبر والا ہمیں دے گا، یا واقعی میں فلاں بزرگ جو ہیں وہ ہمیں اولاد دلوا دیں گے اللہ سے، الیاذ باللہ، یہ سراسر شرک ہے۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ الفاظ آپ سیکھ لیں اور آپ اس کا مطلب بھی سیکھ لیں، وہ بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ قرآن پر عمل کرنا کسی شیخ کی مجلس میں جا کے تربیت میں رہ کر آپ اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے تو قرآن پر عمل کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور سلوک اور تصوف کی راہیں یہی سکھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمانی کتابیں بھی بھیجے، صحیفے بھی بھیجے، احکامات بھیجے، اور ساتھ میں رسول بھی بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ ان کا مطلب اور معنی بیان کرتے تھے، اور ساتھ ہی میں وہ جو رسول ہوتے تھے وہ تربیت بھی کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کی جو وحی آئی ہے اس کا معنی بیان کر دیا جائے اور تلاوت کر دی جائے، بلکہ وہ ساتھ میں اس کو عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ یعنی اپنی سنت بھی رسولوں کی ہوتی تھی جس پر عمل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایسے لوگ موجود رہے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ مثلا قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں سے بچو اور صادقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اللہ والوں کے ساتھ۔ پھر اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے اپنا نعمت کی، کرم کیا۔ اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں کی ہے کہ یہ انعام والے کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی ہیں، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، دین پر صحیح طرح چلنے والے، شہداء جو شہید ہوئے، والصالحین اور عام طور پہ جو نیکوکار مسلمان سمجھے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر زمانے میں قرآن کو سمجھنے، پڑھانے اور سمجھانے والے لوگ ہونے چاہیے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پھر قرآن پر عمل بھی کر کے دکھائیں، تربیت یافتہ لوگ ہوں جو لوگوں کی آگے تربیت کریں اور ان کو سنت کی تربیت دیں اور سنت پر قائل کریں۔ تو اللہ شانہ کے فضل سے ہمیشہ سے اس امت میں ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں اور آج بھی ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہم قرآن مجید کو خود سمجھ لیں گے، حدیث کو خود سمجھ لیں گے اور ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک قسم کی گمراہی کا راستہ ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن کی اور کتاب کی، حدیث کے علم کی ضرورت نہیں ہے، الیاذ باللہ، بس یہ جو فلاں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ جڑ جائیں گے اور یہی ہمارے نجات کے لیے بھی کافی ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ دونوں عقیدے جو ہیں یہ افراط اور تفریط والے معاملات ہیں، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تعلیم بھی حاصل کی، قرآن کے الفاظ بھی سیکھے، اس کا مطلب بھی سیکھا اور تربیت یافتہ بھی ہوئے، تو پورے دنیا میں جو ہے وہ انقلاب آ گیا۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں جو ان کے کام تھے اس آیت میں بتائے گئے، وہ کام انہوں نے پورے 100% مکمل کیے، کہ تلاوت کرنے والے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جو ہے فتویٰ دینے والے لوگ بھی موجود تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ، چاروں خلفائے راشدین۔ یہ قرآن بے سارے مطلب معنی بھی بیان کرتے تھے اور سنتوں کی بھی خوب لوگوں کو جو ہے بتاتے تھے، اور تزکیہ اس درجے کا حاصل ہوا کہ صحابہ کرام پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کو لے کر غالب ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ بھی سیکھیں، تعلیم بھی حاصل کریں، اور پھر ساتھ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دلوں کو صاف کریں، اور تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو جو ہے وہ ہم عمل میں لائیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔